بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، علی اعجاز آفیشیل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج میں موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس، جو کہ ایک مشہور اسٹرالوجر اور نامور وکیل ہیں. آج بات کریں گے ایم اے شہزاد خان صاحب سے سیاسی پہلوؤں پر. جی تو میرا سب سے پہلے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی سر میرا پہلا کویسچن، سر وہ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ، سر وہ کہاں پہ گئے آج کل؟ تو بالکل وہ پاکستان کی آن شان بان ہے. ابھی بھی اس میں مانتے ہیں سر؟ میں مننا ٹھیک ہے. میں مننا وہ شان ہے، وہ آن ہے، وہ بان ہے. ٹھیک ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ وہ ایک لیڈر ہے، وہ مشرق کا سورج ہے، وہ اقبال کا شاہین ہے. وہ اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں کتاباں پڑھ رہے ہیں. اڈیالہ یونیورسٹی؟ آہو. واہ سر. اج بھی انہیں کتاباں منگیاں نے، ہوں. انہوں دی بہن لے کے گئی ہیں نا کتاباں، اگے تک پہنچ وہ واپس ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کتاباں پڑھ لی ہیں. خان اس سے بھی آگے چلے گئے. ان کو ایسی کتابیں چاہیے جو بہت بڑے بڑے نامور ڈاکٹر اسکالرز ہوں. ٹھیک ہے. وہ کتابیں چاہیے. اچھا سر اب وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، ہوں، تو وہ باہر سے آئیں گی. وہ باہر سے آئیں گے سر. اچھا سر میرا دوسرا کویسچن سر آپ سے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ ہیں، سہیل افریدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری پکڑیں اور لوگوں کو سڑکوں پر لے کے آئیں، جبکہ ان کی جو باہر بیٹھی جماعت ہے وہ اپوزیشن، وہ حکومت کو کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن الائنس بنا کے کچھ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اور حکومت کہہ رہی ہے جب تک نو کہیں پہ معافی نہیں مانگیں گے تو کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں ہوگا. اس پہ کیا کہیں سر؟ دیکھیں حکومت جو ہے نا، وہ اس کا یہ سیاسی بیانیہ ہے ٹھیک ہے. حکومت کا. ہوں. 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. حکومت ایک سرکار ہے. سرکار کا معاملہ ہے 26 نومبر. کیا ہے؟ 26 نومبر. ہاں جی. اور جو 9 مئی ہے اس کی مدعی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو سرکار کہے گی جی 26 نومبر کے حوالے سے سرکار کا معاملہ ہے، تو سرکار اس کی بات کرے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ جو ہے 9 مئی سے ریلیٹ. ٹھیک ہے. جی. اور دوسرا سر، آپ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ سر مفاہمت، مذاکرات، آپ نے میرے پچھلے کئی پروگرام میں کہا، بٹ خان صاحب سر پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ آنا ہے اور حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں، جبکہ باہر والے سارے مذاکرات کرنے کے حق میں. تو خان صاحب کا سر یہ کیا، ان کا کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے کریں گے وہ، دیکھیں کیسے نکلیں گے؟ بات یہ ہے، یہ پیغام کس کو دیا؟ سہیل افریدی صاحب کو. جی سر. عمران خان صاحب نے دیا جی. کہ تحریک کے حوالے سے نکلے. اور سہیل افریدی صاحب وہاں اس وقت کہاں تھے جب سزا ہوئی؟ وہ ایک کارکن کے سیٹ سے کام کر رہے ہیں. جب سزا ہوئی یہ توشہ خانہ 2 میں ہم نے تو کوئی سہیل افریدی صاحب کا کوئی بیان نہیں سنا. ٹھیک ہے نا. گو کہ کے پی کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو ستاروں کے حوالے سے، نالج آف جفر کے حوالے سے، علی امین گنڈا پور 1/12 کے خانے کے مالک تھے. ٹھیک ہے. وہ زیرک سیاستدان بھی ہیں، تجربے کار بھی ہیں. وہ جب تک تھے تو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، سب کچھ. جب سے یہ آئے سہیل افریدی صاحب، ظاہر ہے میں نے کہا تھا میچور نہیں ہے ابھی، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا پل تعمیر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب تعمیر ہو جائے گا تو پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی نہیں سن رہا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات. اب مذاکرات ظاہر ہے وہ بات آئے گی، مذاکرات جب سٹارٹ ہوں گے. سٹارٹ ایسے ہے جیسے آپ جیسے سٹارٹ کہہ رہے ہیں نا، ایسے نہیں ہے سٹارٹ. سٹارٹ اس طرح ہے کہ مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب کی کوئی ٹیم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ مذاکرات کرے گی. اس کے بعد وہ مذاکرات کا جو فائنل سائن ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. وہ بات اس وقت آئے گی کہ یہ 9 مئی پہ معافی مانگیں. عمران خان صاحب کہیں گے میں نے 9 مئی نہیں کیا، میں معافی نہیں مانگتا. پھر یہ بات آئے گی مزاحمت کر دیں. ٹھیک ہے. کیا کریں؟ مزاحمت. تو عمران خان صاحب نے میرے خیال سے پہلے بھی مزاحمت کی ہے، دوبارہ کرنی چاہیے، مزاحمت کریں. اور پی ٹی آئی نے بھی بارہا کہا، جو میں نے سنا ہے کافی چینلز پہ، سب کہتے ہیں کہ پاک آرمی ہماری ہے. سب کہتے ہیں الحمدللہ پوری پاک آرمی پوری ریاست پاکستان کی ہے. اور جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو پوری پاک آرمی کے ساتھ پوری قوم کھڑی تھی، کوئی سیاست وغیرہ کچھ نہیں، سب ایک پیج پہ تھے اور انڈیا کو ٹھوک دیا تھا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا.
تو نو ڈاؤٹ الحمدللہ تمام ادارے ہوں، پاک آرمی ہو، یہ سب عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسری بات، اب بات آ گئی کہ مزاحمت کی، تو عمران خان صاحب کو بالکل مزاحمت کر دینی چاہیے. اور یہ ایک آسان رستہ ہے. آسان رستے سے مراد یہی ہے کہ یہ ہی جیت ہے. پی ڈی ایم کی کہاں پہ ٹانگیں گی؟ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم بیانیہ بنائے گی ٹھیک ہے، کہ جی یہ کریں وہ کریں. عمران خان صاحب کو مزاحمت کر کے باہر آنا چاہیے، تاکہ یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 اور 1 جو انجوائے کر رہی ہے اس وقت، تو خان صاحب اپنی سیاست کو آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں. کل کو پھر وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے، پھر 28ویں ترمیم عمران خان کے ہاتھوں ہونی چاہیے. گو کہ یہ ان کی تیاری ہے کہ ہم 28ویں کریں، تو چلو 29ویں ہوئے، ترمیمیں تو ہوتی رہتی ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں واپس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر. جی اچھا سر، میں نے آپ بھی مجھے کہتے رہے، بٹ آپ نے کچھ دنوں سے اپنا سٹانس چینج کیا. بٹ کہیں میں نے پروگرام میں کئی پریڈکشنز کئی اسٹرالوجر کی سنی، انہوں نے کہا 2026 خان صاحب کی رہائی کا سال ہے جی، آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو جائے. کیا سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی 2026 میں خان صاحب کوئی آپ کو جیل سے باہر دکھائی دے رہے ہیں؟ بیٹے، میں نے بارہا کہا ہے، سر آپ تو کہہ رہے سزا ہو جانی. اور سنتے صحیح، پہلے بھی تو ہو ہی گئی ہے کہ وہ کی کہندا سی ہے کہ نائدہ سہیل افریدی، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں کفن یا یہ وہ، میں کہ کی بیان ہے یہ؟ شعلہ بیان، یہ زیب دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو. وہ تم وزیر اعلیٰ ہو، تم پورے صوبے کے ہو، تم اپوزیشن سے بھی بات کرو، تم اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرو، تم عوام کے بھی ہو، تم ایک وزیر اعلیٰ ہو، پٹواری نہیں ہو، کوئی کلرک نہیں ہو. ٹھیک ہے، اس ویژن، اس سوچ کے ساتھ چلو، راستے ہموار کرو، راستے میں جو بھی پتھر آتے اس کو ہٹاؤ اور آگے جاؤ اور خان کو لے کے آؤ. یہ نہیں کہ ڈنڈے سے جب جائیں گے تو دفعہ 144 حرکت میں آئے گی. آپ جب دفعہ 144 کے کراس کریں گے، ریڈ لائن کو کراس کریں گے، جب ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو پرچے کٹاؤ گے. کیا سی نا پرچے ہونے 400 ہے، بالکل ہوئے خان باہر آ گیا؟ نہیں. آیا نا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے، مجھ سے سنیں، مریخ سیارہ غروب ہے، ٹھیک ہے، 26 مارچ 2026 کو وہ ایسٹ سے رائز ہوگا. ٹھیک ہے، جب وہ رائز ہوگا تو خان اور مضبوط ہوگا. سنیں، اب میں آپ کو ایک لائف لائن دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. لائف لائن یہ ہے مذاکرات. سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے، خان مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سوال یہ ہونا چاہیے آپ کا. اس پہ آ جاتے سر، مذاکرات کریں گے کہ اب بات سنیں، یہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں کچھ لوگ ٹیٹو پارٹی والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہیں گے نہ ہو، سرکار بھی چاہے گی، کافی جو بینیفٹس لے رہی ہے کہ نہ ہو مذاکرات. سمجھدار لوگ چاہیں گے مذاکرات ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ مذاکرات ملک کے لیے اچھے ہیں. سیاسی استحکام آئے گا. جو ہم نے جنگ جیتی، ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن سیاسی استحکام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ تذبذب کا شکار ہیں، افسردہ چہرے ہیں عوام کے، نوجوانوں کے. کیسے یہ چہرے خوشیوں میں تبدیل ہوں گے؟ بتاتا ہوں آپ کو. پھر چانس آ رہا ہے، دینے لگا ہوں چانس. سنیں، سر جنوری کا جو مڈ ہے، ٹھیک ہے، 14 سے سٹارٹ لیتے ہیں. 14 جنوری کو سورج خان کے 10th ہاؤس میں، ٹھیک ہے، اور 15 جنوری کو مریخ خان کے 10th ہاؤس میں، وینس 17 جنوری کو خان کے 10th ہاؤس میں. اس کا مطلب ہے یہاں پہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایم منہ تکتی رہ جائے گی. سونے کی بنن جا رہی ہے. لیکن وہ پی ڈی ایم کو یہ نہیں پتا، پارٹ 2 کو، کہ یہ ٹائم بہت بڑا آ گیا ہے. جنوری سے لے کے 19 جون 2026 تک خان اپنی پاور انکریز کرتا جائے گا. سنیں، یہ تو مذاکرات کا جنوری ٹائم دیا ہے. اگلی بات سنیں، سر 25 مارچ کو خان کے فرسٹ ہاؤس میں وینس آئے گی. خان کے فرسٹ ہاؤس میں، ابھی تو یہ 10th کی بات ہو رہی تھی. جی سر، اور اس کے بعد جو سورج ہے خان کے فرسٹ ہاؤس میں 14 اپریل کو دکھائی دے گا. منگل 11 مئی کو خان کے فرسٹ ہاؤس میں دکھائی دے گا، اور جو انتظار کرے گا 19 جون تک. یہ ہیں وہ ڈیٹیں جہاں آپ مذاکرات مکمل کر لیں اور خان کو باہر لے آئیں. جے سونے ایس لائف لائن تو بھی تسی، میں پی ڈی اے کو کہہ رہا ہوں، جو ان کے مین کرتا دھرتا ہیں، اگر انہوں نے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو سنو گل پھر بچ جانی. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ خان صاحب کا یہ جو جنوری کے بڑا لمبا پیریڈ آ رہا ہے، اس میں خان صاحب کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو پچھلی دفعہ بھی سر سپر مون کا میں نے کیا کہا ہے کہ
جو خان کی پی ٹی آئی کے کچھ کرتا دھرتا لوگ ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے بینیفٹ نہ اٹھایا تو پھر بات اچھی نہیں. اور رہی بات سہیل افریدی صاحب کی، یہ کوئی مارچ کرنا چاہیں، کوئی تحریک لانا چاہیں، یا خان صاحب نے کہا تحریک سٹارٹ کی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک جو ہے اس سے خان صاحب باہر آئیں. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. محمود خان اچکزئی کی طرح کے لوگ اس میں شامل ہوں، مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹائم میں نے بتا دیا ہے، اور اگر یہ ٹائم گزر گیا تو پھر میں نے تو آپ کو بتایا ہے. یا اگر سہیل افریدی نے تحریک نکالنے کی کوشش کی اور باہر تک آیا، لیکن مجھے نہیں لگتا، اگر آئیں گے تو پھر پرچے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ اس میں نقصان یہ ہوگا پھر ایک سزا اور آئے گی GHQ والی، اور اس میں خان پہ اللہ نہ کرے عمر قید زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 10 سے 14 سال ہوگی. اس کے بعد ایک اور تلوار ہے، وہ پھر جنا ہاؤس لاہور والی ہوگی. اس میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، لیکن اس کا چلان عدالت میں ابھی تک پیش نہیں ہوا. GHQ 9 مئی کا چلان عدالت میں پیش ہوا ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. ادھر ہوش سے کام کرنا ہے، جوش سے نہیں. راستہ نکالے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری سیاسی گفتگو ایم اشراق خان صاحب کے ساتھ، جن کی پریڈکشن ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور ان کی پریڈکشن سچ بھی ثابت ہوتی ہیں. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے خان نے گھڑی والے معاملات، توشہ خانے والے معاملات میں خان ملوث نہیں. ٹھیک ہے ملوث کون ہوا؟ کون تھا؟ سر یہ تو آپ ہی بتائیں گے. بشرا ریاض بھٹو صاحبہ. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خان، عمران خان جو ہیں بشرا ریاض بھٹو صاحبہ کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں. میں کہتا ہوں ان کی وجہ سے جیل میں گئے. خان کرپٹ نہیں ہے. وہ کرپٹ ہوتا تو وہ جب ورلڈ کپ جیتا تھا اس وقت جو پیسے آئے تھے اس کے لیے شوکت خانم میں ڈالے. وہ کرپٹ ہوتا تو وہ نمبل نہ بناتا، نمبل یونیورسٹی. وہ لالچی ہوتا تو آدھی دولت نہ چھوڑ دیتا برطانیہ میں. او دے ہاتھ سے پلاسٹک دی کڑی پا دیو اور بادی وک جائے گی، ان اتار کے دے دیو. سر یہ جذبات کی حد تک باتیں ٹھیک ہے سر، ریشنل نہیں حکومت مانتی ایسی باتوں. میں تو آپ بن کے ویکھ لے، تو انہوں اینک لا دے، یعنی کرے اینک پین پھڑا دے اور کروڑوں دا اربادہ ہو جائے گا. بڑی دنیا خریدن والی. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری سیاسی گفتگو ایم اشراق خان صاحب کے ساتھ. انہوں نے پریڈکشن بھی کی اور انہوں نے کچھ ڈیٹس بتائیں جس میں پی ٹی آئی جو بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے اور خان صاحب کو مذاکرات کی پیج پہ لا سکتی ہے. اور خان صاحب بھی اگر اپنا وہ کہتے ہیں نا فرنٹ فٹ والی سیاست کو ذرا کم کریں تو شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو ناظرین ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے